السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے اصلی ہیرو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک کوا رہتا تھا۔ وہ کوا خود کو بہت عقل مند سمجھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہر کوئی میری تعریف کرے۔ وہ اپنے ہم عمر کووں کے ساتھ بیٹھ کر وہ شیخیاں بگاڑتا رہتا تھا، اپنی طرف سے اپنی بہادری اور عقل مندی کی جھوٹی کہانیاں گاڑ کر سناتا رہتا تھا، اور کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ انجام دینے کی کوشش میں رہتا کہ ہر طرف اس کی واہ واہ ہو۔ ایسا کرنے کی کوشش میں اکثر اسے بہت نقصان بھی اٹھانا پڑتا تھا، لیکن خود کو مشہور کرانے کے لیے وہ سب گوارا کر لیتا۔ ایک رات کو اس کے دادا ابو نے اسے پیاسا کوا کی کہانی سنائی۔ صبح ہوتے ہی کوے نے کہا، میں بھی ایسا ہی کچھ کروں گا تاکہ سب پرانے کوے کی کہانی کو بھول کر اپنے بچوں کو میری عقل مندی کے قصے سنائیں۔ کوے نے چونکہ دادا ابو سے کہانی سنی ہوئی تھی، اس لیے اسے معلوم تھا کہ پانی کم ہونے کی صورت میں کنکریوں کی ضرورت پڑے گی۔ چنانچہ اس نے پہلے ہی سے کچھ کنکریاں اپنی چونچ میں پکڑ لی تاکہ بعد میں ڈھونڈنی نہ پڑیں۔ کوا اڑ کر ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ اسے ایک گھر کی چھت پر ایک برتن میں پانی نظر آیا۔ وہ جیسے ہی اس میں کنکریاں ڈالنے لگا، ایک بلی دبے پاؤں بالکل خاموشی سے اس پر جھپٹی۔ کوے نے بر وقت اسے دیکھ لیا، پھرتی سے اڑان بھری اور بلی کے حملوں سے بچ نکلا۔ بلی میاؤں میاؤں کرنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو کہ اس بار تو بچ کے دوبارہ آئے تو نہیں چھوڑوں گی۔ کوا بھی کائیں کائیں کرنے لگا کہ شکر ہے جان بچ گئی، آئندہ نہیں آؤں گا۔ وہاں سے اڑ کر ابھی کچھ ہی آگے گیا تو ایک گھر کے سین میں پانی کا گلاس نظر آیا۔ وہ اس گلاس کی طرف لپکا، جیسے ہی گلاس کے قریب پہنچا، ایک جوتا راکٹ کی سی تیزی سے آیا اور اس کے سر پر جا لگا۔ اس کی چونچ سے ساری کنکریاں بھی وہیں گر گئی۔ کوا سائیڈ پر کھڑی آنٹی کو نہیں دیکھ سکا تھا، جو اب اپنی دوسری جوتی بھی اتار رہی تھی۔ کوا چکراتا ہوا کائیں کائیں ہائے ہائے کرتا ہوا وہاں سے بھی اڑ گیا۔ اب تو کوے کو واقعی شدید پیاس لگنے لگی۔ پانی کی تلاش میں اڑتا اب جہاں آیا تھا وہ ایک کھیل کا میدان تھا۔ بہت سے بچے وہاں مختلف کھیل کھیل رہے تھے۔ وہاں ایک بینچ پر اسے پانی کی ایک بوتل نظر آئی۔ جیسے ہی کوے نے پانی کی بوتل پر اپنی چونچ مار کر سوراخ کرنا چاہا تو کچھ بچے اسے ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے اپنی طرف دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ پہلے ہی جوتا لگنے کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ ڈنڈے دیکھتے ہی اسے دن میں تارے نظر آنے لگے۔ اگر اس میں سے ایک بھی اس کے سر میں لگا تو اس سے آگے کوے سے سوچا ہی نہ گیا۔ کوا وہاں سے بھی اڑ گیا اور سیدھا اپنے گھر آیا۔ گھر پہنچ کر اپنی امی سے بولا، امی جان پانی پلا دیں، بہت پیاس لگ رہی ہے۔ اس کی امی نے پانی دیا تو دیکھا سر پر گمڑا بنا ہوا ہے۔ امی نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے تو کوے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ساری بات اپنی امی کو بتائی کہ کیسے پیاسے کوے کی نقل کرنے کے چکر میں بلی سے اور ان لڑکوں کے ڈنڈوں سے تو بچ نکلا، لیکن جوتے سے خود کو نہ بچا سکا۔ اس کی امی نے اپنے پر لا کر کوے کو اپنے ساتھ لگا لیا اور بہت پیار سے سمجھانے لگی کہ بیٹا، نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہادری کے لیے یا مشہور ہونے کے لیے کسی کی نقل کرنا ضروری نہیں۔ آپ سب کی مدد کیا کرو، سب کی ضرورت کا خیال رکھو تو سب کی نظر میں آپ ہیرو بن جاؤ گے۔ سب آپ سے پیار کریں گے، سب آپ کی تعریف کریں گے اور اپنے بچوں کو آپ کی مثالیں دیں گے۔ پھر آپ کو جھوٹے قصے سنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ بہادر بننے کے چکر میں کوئی تکلیف اٹھانا پڑے گی۔ حقیقی ہیرو تو وہی ہوتا ہے جو سب کی مدد کرتا ہے۔ سمجھ گیا امی، مجھے بھی حقیقی ہیرو ہی بننا ہے۔ میں آپ سب کی مدد کیا کروں گا، ہر کسی کے کام آؤں گا۔ کوے نے پرجوش ہوتے ہوئے اپنی امی کی طرف دیکھا اور ان کے گلے لگ گیا۔ شکریہ۔